الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے مؤمنوں کے اوصاف، متقیوں کے اوصاف اور ان کا انجام بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو کھلے طور پر کفر کرتے ہیں. ان الذین کفروا سواء. اب یہاں سے اللہ پاک ایک تیسرے گروہ کا ذکر فرماتے ہیں جو اپنے ایمان کا بھی اظہار کرتے ہیں زبان سے، لیکن جب تنہائی میں پہنچتے ہیں تو شریعت کا، دین کا، قرآنی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا مذاق بناتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے منافق. یہ منافق کب پیدا ہوئے؟ اس کے سلسلے میں جو حدیث میں بات پڑھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں دو قبیلے آباد تھے. ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج. خزرج کے قبائل میں سے اکثر تو انصار مدینہ بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اوس میں سے بھی بعض لوگ اسلام لے آئے، لیکن یہود اسلام کی اور ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے. ان میں سے صرف ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اسلام لائے، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، لیکن جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا رہا، آپ جانتے ہیں ایک کے بعد ایک فتوحات کا دور آیا تو بہت سارے یہودیوں نے مسلمانوں کا لباس پہن کر کہ ہمیں بھی لائن میں لگ جائیں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو، صدقات کو تقسیم کریں گے تو لائن میں لگ جاتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان اور مؤمن ظاہر کرتے تھے، مگر دل سے وہ مسلمان نہیں تھے. وہ اپنی منافقت سے اللہ اور مؤمنین کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. اللہ نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. انہوں نے کسی اور کو نہیں، محض اپنی ذات کو دھوکہ دیا ہے. گویا کہ منافق اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا تو مؤمنوں کو نہیں پتہ چل رہا، مسلمانوں کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا. تو بہرحال منافق دنیا میں اس وقت وجود میں زیادہ آئے، یا ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب اسلام دن بدن گھر گھر ترقی کرنے لگا، فتوحات ہونے لگیں، تو یہ لوگ اس چکر میں کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے گا، ہمیں بھی صدقات میں سے کچھ حصہ مل جائے گا. بہرحال اللہ نے فرمایا
ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہ فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دلوں میں بڑی بیماری ہے، ان کا باطن خراب ہو چکا ہے، اور اس مرض کے اندر نفاق، یعنی زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، شک، اسلامی قانون کے اعتبار سے کذب، جھوٹ بولنا، یہ منافقوں کی علامت اللہ نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سے منافقوں کی ایک علامت یہ ہے جس کو احادیث میں بھی بیان، مرض کی تشخیص، فی قلوبہم مرض، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کس طرح کہ عداوت، بغض، حسد، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں جو نفاق کی علامت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو منافق ہوگا، جس کے دل میں یہ بیماری ہوگی، تو فزادہم اللہ مرضا، یہ بیماری اور ان کے لیے بڑھا دی جائے گی۔ یعنی جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے نفاق میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، جس طرح آدمی کا ظاہر بیمار ہوتا ہے، باطن کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، دل کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ اور دل کی بیماری جس طرح ایک ظاہر کی ہے کہ وہ حرکت کر رہا ہے، اس کی بھی ایک، اس کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں، جو اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، اگر اچھے اخلاق ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دل تندرست ہے، اور اگر اخلاق برے ہیں، جن کو اخلاق ذمیمہ یعنی برے اخلاق کہا جاتا ہے، اور برے اخلاق کی ایک لمبی فہرست ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، بے جا غصہ کرنا ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا ہے، یہ تمام کے تمام برے اخلاق ہیں۔ تو جب جیسے ظاہری دل بیمار ہو جاتا ہے، آدمی اس کی اصلاح کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، اسی طرح اگر باطنی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو اس کی صفائی کے لیے، اس کے علاج کے لیے صوفیاء اکرام اور مشائخ طریقت، ان کے پاس جانا چاہیے اور اپنی اصلاح کرانی چاہیے کہ میرے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی ہے، میں بس اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں اور سامنے والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہوں۔ یہ ایک باطنی بیماری ہے، اس کے علاج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ دلوں کی صفائی کے لیے بزرگوں کے پاس، مشائخ کے پاس جایا جاتا ہے، وہ بیماری کو سمجھ کر ان کا علاج کراتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے مشائخ طریقت، سلوک، کہ اپنی اصلاح کے لیے اپنا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دینا۔ ظاہر سی بات ہے، میں اپنی بیماری کا علاج خود نہیں کر سکتا، ڈاکٹر بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی اپنے سے بڑے کسی کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اپنی اصلاح کے لیے آدمیوں کو، لوگوں کو اہل اللہ سے، اہل اللہ کی صحبت، ان کی طریقت یا ان کی مشائخت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اس سے نفاق کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ نفاق کو پہچاننے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طریقے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ وحی کے ذریعے سے بتلایا جاتا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، اس سے بچو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ نے پردہ فرما دیا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلانا آدمی منافق ہے، اس کے دل میں ایمان نے گھر نہیں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس کے اندر یہ علامتیں ہوں تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے۔ اور انہی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی زبان سے تو ایمان کا اظہار کرے، لیکن اسلامی تعلیمات پر کوئی جملہ کس دے، اس کا مذاق بنا دے، یا اپنے اعمال اور افعال اور کردار سے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کرے،
تو اس کو آج بھی منافق کہا جائے گا، اور یہ نفاق کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور ان کا عذاب کے اعتبار سے درجہ یاد رکھنا چاہیے کہ کفر سے بھی نچلے درجے میں رہیں گے۔ اسی کو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا بھاری دردناک عذاب ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو منافقوں والی علامتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ یہاں سورہ بقرہ میں اللہ نے تینوں گروہوں کا ذکر الگ الگ فرمایا ہے، اور سب سے آخر میں منافقوں کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہیں۔ مؤمن وہ ہوتا ہے جس کے اعمال، کردار، افعال اور زبان اور اعمال ایک جیسے ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ حالات بیان کیے جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں کے کہ اندر سے یہودی لیکن زبان سے صدقات اور مال غنیمت لینے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے لائن میں لگ جاتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ مسلمانوں کو نہیں دے رہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا۔ منافق اپنے نفاق میں بڑھتا چلا جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے میں اضافہ، دشمنی کرتا ہے دشمنی میں اضافہ، خود پسندی میں مبتلا ہے، خود پسندی بڑھتی چلی جاتی ہے، تکبر کرتا ہے، تکبر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، اللہ نے بیان فرمایا، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔